ابو بکر صدیق اکبر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گر شرم و حیا پہ کوئی دیوان لکھے گا، مجھ کو ہے یقین سیرت عثمان لکھے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیز ساتھیو، آج ہم سیرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جانیں گے۔ نام اور نسب۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عثمان، کنیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین ہے۔ آپ کا نسب نامہ 5ویں پشت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ولادت۔ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ آپ کی ولادت واقعہ فیل کے 6 سال بعد ہوئی۔ قبول اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع فرما دیا، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی میں اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام میں آپ کا 4تھا نمبر تھا۔ فضائل و مناقب۔ اہل حق کا متفقہ نظریہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور یہ نظریہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر ترجیح دیتے تھے، سب سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اعزازات۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کی بیوی سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتیں تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہوگا اور میرا رفیق عثمان ہوگا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا نمائندہ بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قوت اجتہاد۔ اپنے دور خلافت میں بہت سے اجتہاد فرمائے جن سے آپ کی شان فقاہت معلوم ہوتی ہے۔ چند ایک کا تذکرہ یہ ہے: جمع قرآن۔ جب آپ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم و ایران کے دور دراز علاقوں میں پھیل چکا تھا۔ قرآن مجید 7 لغتوں پر نازل ہوا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم 7 لغات پر تلاوت فرماتے تھے۔ قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز کے علاقوں میں بھی پھیل گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کا نزول 7 لغات پر ہوا ہے، اس وقت تک کوئی اختلاف بھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف ان دور دراز کے ملکوں میں پہنچا جن میں یہ بات پوری طرح سے مشہور نہیں ہوئی تھی کہ قرآن 7 لغات پر نازل ہوا ہے، تو اس وقت جھگڑے شروع ہونے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہنے لگے۔ اس وقت پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو لغت قریش پر جمع فرمایا۔ یہ آپ کی اجتہادی شان کا عظیم کارنامہ تھا۔ ترک قرات حلف امام، یعنی امام کے پیچھے قرات۔ مشہور مسئلہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے یا نہ۔ اس بارے میں احادیث کا ایک ذخیرہ موجود ہے۔ ترک قرات کے متعلق آیت قرآنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا اور احادیث مبارکہ کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ترک قرات کو ہی راجح قرار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس مسئلہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما
کے اقوال کے ساتھ آپ کے قول کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ ایسے تھے جو سختی سے امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرماتے تھے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ جمعہ کی اذان ثانی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور میں جمعہ کے لیے ایک اذان دی جاتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا اور مسلمانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا تو آپ کے حکم سے اذان ثانی شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے۔ حضرت صائب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اذان کے متعلق انہوں نے فرمایا، اذان کا یہ طریقہ مستقل طور پر رائج ہو گیا۔ دیت کے ادائیگی میں مال دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے عہد سے دیت میں اونٹ لینے کا طریقہ چلا رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دیت میں ان کی قیمت دینی بھی جائز قرار دی، کیونکہ یہاں اونٹوں میں سوائے مال کے اور کوئی جہت نہیں پائی جاتی تھی۔ امت کے متعلق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقطۂ نظر یہ تھا کہ مسلمانوں کو قرآن و سنت کے نام پر آزاد نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے اسلاف کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ اس وجہ سے جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عہد لیا کہ آپ رضی اللہ عنہ شیخین کریمین کی سیرت پر چلیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قبول کیا اور آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہونے کے باوجود حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے تھے۔ مثلاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پورا مہینہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ آپ نے انہی کی اتباع میں اسی پر دوام فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لمبے قیام کی وجہ سے سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ مسلمانوں کو جب بھی عروج ملا ہے وہ قرآن، حدیث اور اسلاف کے نقش قدم پر چلنے سے ملا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تم جس مقام پر پہنچے ہو وہ پہلوں کی تقلید سے پہنچے ہو۔ خیال کرنا دنیا کہیں تمہیں حکم الہی سے دوسری طرف نہ پھیر دے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دنوں تک محصور رکھنے کے بعد 18 ذوالحجہ کو شہید کر دیا گیا۔ باغی قصر خلافت پر محاصر ہو گئے، انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوہرے داماد نے انہیں سلام کہا، انہوں نے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ ایسا بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اپنی نیکیاں یاد دلاتے رہے، نصیحت کرتے رہے، مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا رشتہ بتاتے، باغی بات سنی انسنی کر دیتے۔ آپ نے دروازہ کھولا، ایک شخص داخل ہوا، فرمایا میرا اور تمہارا فیصلہ یہ قرآن کر دے گا۔ وہ یہ سن کر باہر نکل گیا۔ پھر ایک شخص داخل ہوا، اسے سیاہ موت کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ کا گلا دبایا اور باہر چلا گیا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ اس شخص یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نرم گلا کسی کا نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور شخص آیا تلوار چلاتا ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ سے تلوار روکنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاتھ کٹ جاتا ہے تو بے ساختہ فرماتے ہیں باخدا یہ وہ ہاتھ تھا جس نے سب سے پہلے قرآن کی مفصل صورتوں کی کتابت کی تھی۔ ظالموں نے پھر وار کر کے شہید کر دیا۔ خون کے قطرے قرآن کے ان لفظوں پر گرے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تجھے ان سے کافی ہو جائے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت قبول کر لی، لیکن خارجیوں اور تکفیریوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ 18 ذوالحجہ آپ کی یوم شہادت کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کی محبت اس قدر تھی
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگوں کی محبت اس قدر تھی کہ جب قریش کی انتہائی دل عزیز شخصیت تھے آپ، حتیٰ کہ اگر کوئی خاتون اپنے خاوند سے محبت کا اظہار کرنا چاہتی تو کہتی، اللہ کی قسم میں آپ سے اتنی محبت کرتی ہوں جتنی قریش کے لوگ عثمان سے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صبح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بیان کیا، بے شک گزشتہ رات میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان افطاری ہمارے ساتھ کرنا۔ چنانچہ اس روز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا اور آپ کو روزے کی حالت میں ہی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ کا عہد نامہ آپ سے لکھوایا تو آپ نے خلیفہ کے نام کی جگہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھ دیا۔ اہلیت ایسی کہ یار غار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تڑپ اٹھے۔ فرمایا، عثمان اگر آپ اپنا نام بھی لکھ دیتے تو یقیناً آپ اس کے اہل تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ۔ یقیناً ہمیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ سے بہت بہت زیادہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے جیسا حق بات کو ظاہر کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ابو بکر صدیق اکبر ہے، سونا عادل پیر عمر ہے، عثمان اسلام دا گھر ہے، دروازہ علی ہے در ہے باغ رسالت دا گلزار بڑا سونا، صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔